بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے سعودیہ عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ کس صحابی کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلہ رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب ہے ظہر کی نماز کے دوران۔ کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود دی۔ سوال ہے، کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب ہے سری لنکا میں۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب ہے حج۔ یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی، اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ حسین بن نمیر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال ہے، انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے، بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے، جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے استنبول میں۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیں اور اس نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش، کل عمر 905 برس پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جنگ صفین۔
سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار کیا کہلاتے تھے؟ جواب ہے حواری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط قیصر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سوال ہے سورہ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ عقیدہ شرک کی کمزوری کو قرآن میں کس سورہ میں مکڑی کے جالے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے باوضو رہنے سے۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔ کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ دودھ۔ سوال ہے مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب ہے 3۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بتائیں کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ اس غزوہ کا نام بتائیں جو رومیوں کے خلاف لڑا گیا۔ غزوہ تبوک۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ فار کلید۔ بتائیں سفر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ عقبہ بن ربیعہ نے۔ سوال ہے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟
جواب ہے یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب ہے 60 لاکھ فوج۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربکہ سے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریا تھا۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا نسلی تعلق کس پیغمبر سے ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے موٹی روٹی کس نے بنائی تھی؟ سب سے پہلے موٹی روٹی نمرود نے بنائی۔ سوال ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 31 مرتبہ۔ طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ خلجان کے مقام پر۔ غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال ہے کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ سوال ہے کس صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ کس نے سنا میں ایک گرجا گھر بنوایا جس کا طواف سب پر لازم تھا؟ مکہ والوں کے طواف سے انکار پر وہ خانہ کعبہ کو مٹانے آیا۔ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آنے والے اس بدبخت کا نام ابرہہ تھا۔ کون سا جانور اگر مالدار لوگ پالیں تو اللہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جب مالدار مرغیاں پالنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
سوال ہے، کیا آپ اس ام المومنین کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں شرکت فرمائی؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے؟ جواب ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے، مدینہ منورہ۔ بتائیں، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا؟ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جنت کی حور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ دار الاسلام۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے، بخت نصر کے دور حکومت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا، ایک ان میں سے نبی بھی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ سوال ہے، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے، سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ سوال ہے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟
جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس جاندار کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ ہم چونٹیوں کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چونٹیوں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ سوال ہے بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب ہے موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟
बरनबास। सवाल है, हमल के बाद औरत को पहली गिज़ा क्या देनी चाहिए? जवाब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमल के बाद औरत को पहली गिज़ा खजूर दें। सवाल है, सबसे बेहतरीन मजहब कौन सा है? जवाब है, इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, दुनिया में आज तक नाजिल नहीं हुआ और ना आइंदा कभी होगा। सवाल है, सूद कब हराम हुआ? जवाब है, 9 हिजरी में। शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था? मोहसिन। सवाल है, गज़वा हुनैन में कफ़ार की तादाद कितनी थी? जवाब है, 4000। कुरान पाक में हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। किस शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में रोक कर कहा था, उमर पहले अपने घर की खबर लो? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल है, किस नबी की उम्मत पर आग का अजाब आया था? जवाब है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अजाब आया था। कौन सा गोश्त खाना इबादत है? कुर्बानी का गोश्त। सवाल है, कौन से नबी जानवरों और जिन्नात से बातें कर सकते थे? जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? जवाब है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। सवाल है, 120 ऊंटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब है, 1 बकरी।